ایک بار ہمارے پاس بھی ایک عورت آئی تھی، بہت پہلے سنایا تھا میں نے، وہ عورت آئی کہتی مولانا صاحب تعویذ دے دو۔ کیوں؟ کہ میرا پتی میرا کہنا نہیں مانتا۔ ہم نے کہا کیا چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر تمہارے کہنے پہ چلے؟ تم جہاں کہو اٹھے وہ اٹھے، تم کہو بیٹھے تو بیٹھ جائے؟ کیا چاہتی ہو تمہارا غلام بن جائے؟ تو کہا مولانا صاحب آپ نے تو میرے دل کی بات ہی چھین لی۔ دیکھیے عورتوں کی پلاننگ۔ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو تمہارا شوہر ایسا ہو جائے گا، تم کیا چاہتی ہو؟ کہ یہی چاہتی ہو۔ ہم نے کہا نام بتاؤ تمہارا۔ کیسا مولوی ہے؟ ہم نے کیوں کیا ہوا؟ نام لوں گی اپنے شوہر کا۔ کیوں؟ ارے نام لینے سے تو طلاق ہو جائے گی۔ ہمارے بڑے بڑے مولانا کہتے ہیں کہ پتنی کو پتی کا نام نہیں لینا چاہیے۔ ہم نے کہا اچھا، اور ہمیں اس کے منہ سے نام نکلوانا تھا۔ تو میں نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے۔ ہم نے کہا جب تک تم نام نہیں بتاؤ گی تو تمہارا پتی تمہارا غلام کیسے بنے گا؟ تعویذ میں نام لکھا جائے گا تبھی تو تمہارا پتی تمہارا غلام بنے گا۔ کہتے اچھا یہ بات ہے کہ ہاں، بلاتی ہے اپنی چھوٹی سی بچی کو، وہاں للا للو بولتے ہیں بریلی میں، لڑکے کو للا لڑکی کو للو۔ للو ادھر آ۔ ہاں کیا تیرے پاپا کا کیا نام ہے؟ بچی کہتی ہے رحمت اللہ۔ میرے پاپا کا نام رحمت اللہ۔ ہم نے کہا رحمت اللہ؟ ہاں 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 ہاں۔ ہم نے کہا یہ تو رحمت اللہ بتا رہی ہے کہ ہاں یہی نام ہے۔ ہم نے کہا کیا نام ہے؟ کہا یہی جو بتایا بچی نے۔ پھر بھی نہیں بول رہی، وہ بھی بڑی ڈھیٹ ہے۔ تو ہم نے کہا کیا نام ہے؟ یہ بچی صحیح سے نہیں بول رہی کہ وہی بول رہی ہے صحیح ہے کیا؟ کیا بچی؟ رحمت اللہ۔ ہم نے کہا رحمت اللہ کہ ہاں ہاں جو آپ بول رہے ہیں وہی ہے۔ تو ہم نے کہا یہ نام تو تمہیں لینا پڑتا ہے۔ کہ کبھی نہیں لیتی ہوں۔ ہم نے کہا تو اس کا مطلب تم نماز نہیں پڑھتی ہو؟ کہ نہیں نماز پانچوں ٹائم کی پڑھتی ہوں۔ ہم نے کہا نماز پڑھتی ہوں اس میں تو نام آتا ہے؟ کہ نہیں آتا ہے۔ ہم نے کہا نماز پڑھتی ہوں تو سلام نہیں پھیرتی ہو؟ کہ ہاں پھیرتی ہوں۔ ہم نے کہا اس میں تو آتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ۔ رحمت اللہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ تو کہتی ہے جب وہ نام آتا تو نہیں لیتی ہوں۔ تو ہم نے کہا پھر کیا کہتی ہو؟ تو کہتی جب وہ نام آتا تو میں کہہ دیتی ہوں السلام علیکم للو کے ابا۔ میں نام نہیں لیتی ہوں۔ السلام علیکم للو کے ابا، السلام علیکم للو کے ابا۔ بتائیے یہ حال ہے۔ اللہ کی قسم اس عورت نے یہ جملے کہے ہیں، مجھ سے کہے کہ میں نام نہیں لیتی ہوں۔ ہمارے مولویوں نے کہا کہ نام لیں گے تو طلاق ہو جائے گی۔ بتائیے لوگوں نے یہ بتا رکھا ہے، جبکہ بیوی اپنے پتی کا، بیوی اپنے شوہر کا نام لے تو یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی اپنی بیوی عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی کیسے؟ میں تو کبھی ظاہر نہیں ہونے دیتی ہوں اپنی ناراضگی، پھر آپ کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ میں ناراض بھی ہوتی ہوں تو ہم ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ میں ناراض ہوں، پھر آپ کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ فرمایا عائشہ شوہر ہوں تمہارا، چہرہ پڑھتا ہوں، جانتا ہوں تمہیں۔ کہ نہیں بتائیے آپ میری ناراضگی کا پتہ کیسے لگاتے ہو؟ فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو کسی بات پر ابراہیم کے رب کی قسم۔ کیا کہتی ہو؟ نہیں ابراہیم کے رب کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا، ابراہیم کے رب کی قسم میں نے کھانا کھا لیا، ابراہیم کے رب کی قسم۔ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، محمد کے رب کی قسم میں نے کھانا کھا لیا، آپ دکھائیے۔ اے اللہ کے نبی محمد آپ کے رب کی قسم، محمد کے رب کی قسم، عائشہ جب تم میرا نام لیتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو۔ عائشہ کی عمر کتنی ہے؟ 9 سال، اور اللہ کے نبی کی عمر کتنی ہے؟ 54، 54 سال۔ لیکن میاں اور بیوی کے درمیان اتنی لمبی عمر کا فاصلہ ہونے کے باوجود عائشہ کیا کہہ رہی ہیں؟ محمد کے رب کی قسم۔ اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نام لو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نام نہیں لینا چاہیے، میں پتی ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ خوش ہو، کیونکہ تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم۔ یعنی بیوی جب اپنے پتی کا نام لے تو یہ محبت کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ نام لینا چاہیے، ہر عورت کو نام لینا چاہیے۔ کچھ جاہل عورتیں کیا کہتی ہیں؟ بچے کا نام ہے فرید تو اپنے پتی کو بلائیں گی، آدمی کا نام ہے سلیم تو یہ سلیم نہیں، اے فرید کے پاپا سنو۔ اور جب تک فرید نہیں تھا تب تک کیا کہتی تھی؟ شادی تو تیری سلیم سے ہوئی ہے نا، فرید تو 1 سال کے بعد آیا ہے نا، 1 سال تک وہ کیا تھا؟ اے جی او جی، بس
کہاں تم نے اپنے آپ کو بنا لیا، اے جی سنو، اجی سنو، اور جب بچہ پیدا ہو گیا، اے فرید کے پاپا، اے نسیم کے پاپا. یہ عجیب سسٹم ہے، نام لو ڈنکے کی چوٹ پر. تو میرے بھائیو، حضرت فاطمہ نے بھی کیا کہا تھا، اے علی جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے رات کی تاریکی میں عشاء کے بعد مجھے قبرستان لے جانا دفنانے کے لیے، دن کے اجالے میں نہیں. فاطمہ نے نام لیا، علی جب میرا انتقال ہو جائے تو دن کے اجالے میں مجھے دفن مت کرنا، قبرستان مجھے عشاء کے بعد لے جانا. فرمایا فاطمہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اگر تمہارا انتقال فجر کے بعد ہو جائے تو کیا میں عشاء کے بعد لے جاؤں؟ تمہارے نبی نے، تمہارے ابو نے تو کہا میت کو جلدی قبرستان لے جاؤ. کہا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن مجھے رات میں قبر میں لے جانا، رات میں دفنانا. کہا کیوں؟ کہا علی میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے. یہ تھا پردہ. یہاں تو ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے ہیں. سیکھو پردہ. یہ پردہ تھا، میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. یہ دیا ہے محمد کی بیٹی فاطمہ نے اسلام کا پردہ، یہ بتایا ہے محمد کی بیٹی فاطمہ نے کہ پردہ یہ ہوتا ہے، اور اسی کی دعوت دی اور اسی کی تبلیغ کی ہے. اب جتنا بھی آدمی آگے سے اٹھے اس کو زبردستی بٹھال دو یہیں پر، کسی کو آگے سے نکلنے مت دینا. ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اب دیکھو وہ گھس رہا آگے بیٹھنے کے لیے، بہت ہنس رہے ہیں، بن گئے راجیو گاندھی، دانت پھاڑ دیے ہی کر کے. اگنی کی اصل ہے اگرڑی، اور اگرڑی کے مطلب سب سے آگے، سب سے اول. میلے پرارمب کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں. اب ترجمہ دیکھیے، اگنی میلے پرارمب کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں اس کے نام سے جو سب سے پہلے ہے، سب سے آگے ہے. یہ وید کا پہلا منتر ہے. اور قرآن کی پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اب آپ دیکھ لیجئے کتنی تال میل، دیکھیے کتنا ہے، ٹیلی کریے آپ. دوسرا منتر دیکھیے کیا ہے وید میں، مہی دیوسے سویتو پرشٹوتی. مہان ہے ہمارا وہ دیوتا، مہان ہے ہمارا وہ دیوتا. مہی دیوسے، مہی مہان ہے، دیوسے ہمارا وہ دیوتا. سویتو جس کے لیے ساری کی ساری، پرشٹوتی تعریفیں ہیں، پرشنسائیں. مہان ہے ہمارا وہ دیوتا جس کے لیے ساری کی ساری پرشنسا، ساری کی ساری تعریف ہے. وہ ہمارا دیوتا مہان ہے. ہمارے یہاں کیا کہا گیا؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا رب ہے، جو دونوں جہان کا پالنے والا ہے. مہی دیوسے سویتو پرشٹوتی، اور ادھر الحمدللہ رب العالمین. تیسرا منتر بسر دیامانا. بسر دیامانا، جو بڑا دیالو ہے، بڑا کرپالو ہے. اس سے زیادہ دیالو اور کرپالو کوئی نہیں ہے، جو اس سے زیادہ رحم دل کوئی نہیں ہے. الرحمن الرحیم. قرآن کی تیسری آیت کیا کہتی ہے؟ الرحمن الرحیم، جو بڑا ہی مہربان، انتہائی رحم کرنے والا ہے. الرحمن الرحیم، جو بڑا ہی مہربان، انتہائی رحم کرنے والا ہے. چوتھا منتر نئے سوپا تھا رائے آسمان. سندر پتھ مانی راستہ، رائے مانی چلانا، آسمان مانی جس سے ہمارا فائدہ ہو، ہمارا لابھ ہو. ہائے پربھو، ہائے ایشور، سوپا تھا سندر پتھ پر، اچھے راستے پر ہم کو چلا تاکہ ہمارا فائدہ ہو.
نئے سوپا تھارا ہے آسمان، ہے پربھو ہے ایشور، ہم کو ستیہ مارگ پہ، ہم کو سندر راستے پہ چلا جس سے ہمارا فائدہ ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پہ چلا، ہم کو سیدھے راستے پہ چلنے کی ہدایت دے، اے اللہ ہماری رہنمائی فرما اور ہم کو ستیہ مارگ پر سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیو غور کرو، ان منتروں کو دیکھو اور قرآن کی آیتوں کو دیکھو، کہاں سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اسی لیے میں نے کہا سب کا دھرم ایک تھا، جب تبدیلی آئی، چینجنگ ہوئی، گڑبڑیاں پیدا ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو نیا دین دے کر نہیں بھیجا، ان گڑبڑیوں کو دور کرنے کے لیے اور ان خرافاتوں کو جو کتابوں میں آ گئی تھیں اور جو سماج میں پنپ گئی تھیں ان خرافاتوں کو ہٹانے کے لیے بھیجا تھا۔ دین تو سب کا ایک تھا۔ حضرت موسیٰ بھی نماز پڑھا کرتے تھے، کہا کرتے تھے اوصانی بالصلاۃ، مجھے نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کے اوپر بھی نماز فرض تھی، کہا کرتے تھے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ میری نماز، اللہ میری قربانی، اللہ میری موت، اللہ میری زندگی، یہ سب تیرے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ دیکھیے سارے نبیوں پر نماز بھی فرض تھی، ابراہیم پر بھی تھی، موسیٰ پر بھی تھی، عیسیٰ پر بھی تھی، سارے نبیوں پر نماز فرض تھی، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نماز فرض کر دی گئی ہے، اور نبی کے ذریعے امت اسلامیہ پر بھی نماز دی گئی ہے۔ ہندو دھرم کو نماز سے کیسے دور کیا جائے جبکہ ہندو دھرم کے اندر بھی کوئی نہ کوئی نبی آیا ہے، کوئی نہ کوئی پیغمبر ضرور آیا ہے۔ اللہ کہتا ہم نے ہر قوم کے اندر ایک نبی بھیجا ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا ہے، ہر قوم میں ایک نبی ہے، ایک رسول آیا ہے۔ ظاہر ہے ہندو بھائیوں میں بھی کوئی نبی ضرور آیا، اور جب آیا ہے تو اس نبی پر بھی نماز فرض تھی، اور اس نے ہندو بھائیوں کو بھی نماز کی نمنترن دعوت ضرور دیا، اسی لیے ہندو دھرم کے اندر بھی نماز کا ثبوت ملتا ہے۔ شریمد بھاگوت گیتا کا ادھیائے 6 اور منتر نمبر 10 پورا کا پورا نماز سے بھرا ہوا ہے۔ یوگی یجید ستتماتمانم راسستھا ایکاکی اچتاتما نراشیر پرگرہا، جب ایشور کی پوجا کرو تو پورے شریر کا یوگ کر لو، پورے شریر کی ایکسرسائز کر لو، اٹھو بھی بیٹھو بھی، ساشٹانگ بھی کرو یعنی سجدہ بھی کرو، 8 انگوں کو دھرتی پر بھی رکھو اور ایشور کو پرسن کرو۔ پنچم سمیا کرتویہ، اور یہ پوجا 5 وقت 5 ٹائم کی جائے گی، مرگا چرم، اور یہ پوجا پاک زمین پر پوتر دھرتی پر کرو، اور اگر پاک زمین نہ ملے یعنی زمین ناپاک ہو یا زمین پاک نہ ہو تو مرگا چرم، مرگ مانی ہرن اور چرم مانی چمڑا، ہرن کا چمڑا یعنی ہرن کی کھال کو جائے نماز بنا کر زمین پر بچھا لو، اور اس کے اوپر تم ایشور کی پوجا کرو، اس پر عبادت کرو، اور عبادت بھی پورے شریر کی کرو۔ دیکھیے اللہ، یہ پورے شریر، ہاتھ کی عبادت، ہاتھ کی ایکسرسائز، اللہ اکبر، رکوع کر رہے ہیں آپ، یہ کمر کی ایکسرسائز، ریڑھ کی ہڈی بالکل سیدھی ہونی چاہیے، کمر ایسی ہونی چاہیے رکوع میں، کوے کی چونچے مت مارو نماز پڑھتے وقت۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا قل اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ الحمد للہ، اللہ اکبر، کوے کی چونچے مار کے بھاگ رہے ہیں، نہ کمر سیدھی نہ قیام صحیح۔ تو آپ پہلے رکوع میں جائیں اور یہ انگلیاں کھلی رہیں، یہ رکوع سیکھو، نمازیں تو بہت پڑھی ہوں گی، سیکھو یہ انگلیاں کھلی ہوں، مضبوط طریقے سے گھٹنا پکڑو، ہاتھ ٹائٹ کرو سیدھے، اور کمر بالکل سیدھی، اس کے بعد پڑھو سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، ایسے نہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان رب العظیم ایسے نہیں، ایک ایک جملہ صاف، ایک ایک لفظ صاف، سبحان ربی العظیم، ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 بار، 5 بار، 7 بار، کم سے کم 3 بار اس کو پڑھیے۔ لیکن کب؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، تب تک کمر ہی سیدھی، پہلے پکڑو گھٹنا، کمر سیدھی، جب آپ پوری طریقے سے جب رکوع میں چلے جائیں اور آپ کی کمر جب بالکل سیدھی ہو جائے اس کے بعد پڑھو سبحان ربی العظیم۔ کمر سیدھی کرنے میں بھی تھوڑا سا وقت لگے گا، یا تو گئے اور جانے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی سبحان ربی العظیم،
ابھی سبحان رب العظیم، ابھی پکڑا نہیں پوری طریقے سے، سبحان رب العظیم سبحان اللہ، جب تک پکڑا تب تک 3 پورے ہو گئے، سب اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، ہماری کوے کی چونچ ہو گئی، 4 منٹ میں 4 رکعت پڑھ کے نکل گئے، چلو یہ نماز پڑھ رہا تھا کہ چوچو کا مربع تھا، یہ کیا تھا؟ اور پھر کہتا کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے، اتنی نماز بھی پڑھ رہا ہوں، ارے ایسی نماز؟ شاید ایسی نمازوں کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو ترستے ہیں آج منبر و محراب۔ آج اس سجدے کی ضرورت ہے، آدمی دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، ناک اپنی زمین پر رگڑے، ماتھا اس کا زمین پر ہو۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا، کہاں چلی گئی تمہاری وہ نمازیں، تمہارے وہ سجدے کہ جب تم سجدے میں اپنا سر رکھتے تھے اور بارشیں نہ ہوا کرتی تھیں، قحط پڑا ہوتا تھا، تم مسجدوں میں نماز کے لیے جاتے تھے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے کہ اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو جائیں گی، ایک سجدہ کرتے تھے، اور اس سجدے میں جب رب کو پکارتے تھے تو ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھتا تھا کہ چاروں طرف سے بادل چھا جاتا تھا، اور جب تک تم نماز پڑھ کے سلام پھیرتے تھے آسمان سے موسلا دھار بارش ہونے لگتی تھی۔ کہاں چلی گئی وہ تمہاری نمازیں، کہاں چلی گئی تمہاری وہ عبادتیں؟ آج تم سجدے میں جاتے ہو، کہتے ہو اللہ میرا حال دیکھ، اوپر سے آواز آتی ہے بندے اپنا نام اعمال دیکھ۔ ایک ہماری بھی نمازیں ہیں، ادھر بھی سجدہ، اللہ سے بھی مدد، غیروں کے سامنے بھی دامن پھیلے ہوئے، کہاں سے صدا سنیں؟ جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا، جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، او میرے بندے تجھے نماز میں کیا ملے گا؟ تیرا دل لگا ہی نہیں ہے، تو نے رب کو معبود سمجھا ہی نہیں ہے، تو نے اللہ کو مشکل کشا جانا ہی نہیں ہے، تو نے رب کو حاجت روا مانا ہی نہیں ہے۔ نماز اس لیے پڑھ رہا کہ تیرے باپ دادا پڑھتے آئے ہیں، ارے نماز تو ساری مشکلوں کا حل تھا، نماز کے لیے تو حکم ہے، نماز کے لیے تو یہ حکم ہے کہ آئے میرے بندو صبر میں، صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چلیے آج تم سے ایک سوال کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ غور سے سن رہے ہیں میری بات۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 چیزیں پیش کی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کیا کہا؟ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ کتنی چیزیں بتائیں؟ 2۔ تو کہنا کیا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین والمصلین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ دونوں باتیں جب کہیں تو دونوں کے ساتھ ہونا چاہیے نا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ مع الصابرین، مدد کہہ رہا اللہ صبر اور نماز کے ذریعے مانگو، لیکن آگے کہہ کیا رہا ہے؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا اس نے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ کبھی سوچا کیوں؟ اور کبھی آپ نے مولانا لوگوں سے سوال کیا کہ یہاں 2 چیزیں بتائیں اللہ نے کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، تو آگے یہ کیوں کہا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ صبر کرنے والے اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ ہے؟ اچھا ایک بات بتائیے، نماز سب سے بڑی عبادت ہے؟ عبادتوں میں توحید کے بعد، کلمے کے اقرار کے بعد سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز۔ تو نماز کا لفظ پہلے آنا چاہیے
نماز کا لفظ پہلے آنا چاہیے، لیکن آ کیا رہا پہلے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر آ رہا ہے، بعد میں صلاۃ آ رہا ہے، یعنی پہلے صبر اور بعد میں نماز، ان دونوں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ پہلے نماز آنا چاہیے لیکن پہلے صبر آ رہا ہے، کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تقریر میں نے کہیں نہ کی ہو، یہ جملے میں نے ابھی تک کہیں نہیں بولے ہوں۔ تو سنو، نماز پڑھنا بہت آسان ہے، صبر کرنا آسان نہیں ہے۔ یہاں مشکل چیز کو اللہ نے پہلے پیش کیا ہے۔ اذان کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، امام پہنچ گیا، مؤذن حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ ہم وضو بنا کر نماز کے لیے جا رہے ہیں، ابھی مسجد میں پہنچے نہیں کہ کسی نے راستہ روک کر کہہ دیا آپ کا بیٹا بہت سیریس ہے، آپ کی ماں بہت سیریس ہے، تڑپڑا رہی ہے۔ میرے بھائیو، یقین مانیے کہ ایسے موقع پر انسان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اپنا بیٹے کا جب بیماری کا نام سنے گا۔ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ مسجد کے دروازے تک بھی نہ جائے اور وہیں سے پلٹی مار دے کہ نماز تو میں بعد میں بھی پڑھ لوں گا، قضا بھی ہو جائے گی، لیکن بیٹے کو وقت سے پہلے ہاسپٹل پہنچانا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاسپٹل لے جاتے ہوئے دیر ہو جائے اور ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ تم نے 10 منٹ دیر کر دی، اگر 10 منٹ پہلے لائے ہوتے تو میں بچے کو بچا لیتا۔ میرے بھائیوں، ایسے موقع پر انسان پر صبر نہیں ہوتا ہے، صبر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نماز تو تم پڑھ ہی لوگے، نماز تو پڑھنا بہت آسان کام ہے، لیکن بیٹے کی بیماری، ماں کی اور باپ کی بیماری سوچ سن کر تم پہ صبر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر صبر کا دامن تمہیں نہیں چھوڑنا ہے، اس موقع پر صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ صبر، آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کا بچہ انتقال کر گیا تھا اور وہ اپنے بچے کی قبر پر بیٹھ کے رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے اس سے کہا اللہ کی امانت ہے، لے لیا، چلو تم صبر کرو۔ وہ پہچان نہیں سکی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اس نے کیا کہا، ارے چل جا یہاں سے، آ گیا صبر کر صبر کر، صبر صبر کر چلانے والا جس کی اوپر گزرتی ہے وہی جانتا ہے، تجھے کیا معلوم کہ میرا بیٹا مر گیا ہے، میرے اوپر کیا گزر رہی ہے، تو کیا جانے۔ اس نے محمد رسول اللہ سے یہ کہہ دیا، اللہ کے رسول وہاں سے چلے گئے۔ بھائی ایسی موقع پر کیا کہا جائے جب وہ اپنے بچے کی موت پر صبر نہیں ہو رہا ہے، اس سے صبر نہیں کر پا رہی ہے، وہ تنبیہ کرنا تھا، کر دیا، آگے بڑھ گئے۔ بعد میں اس عورت سے 1-2 دن کے بعد کسی نے کہا تم نے جس آدمی سے یہ جملہ کہا جانتے ہو وہ کون؟ وہ محمد الرسول اللہ تھے، ہیں وہ اللہ کے نبی تھے جن کو میں نے یہ بولا تھا کہ ہاں۔ 3-4 دن کے بعد وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہتی ہے مجھے معاف کر دیجئے اللہ کے نبی، میں آپ کو پہچان نہیں سکی۔ اب سنیے یہاں اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں آپ کو پہچان نہیں سکی، مجھے معاف کر دیجئے، آپ نے مجھے اس دن صبر کی تلقین کی تھی، میں صبر کر رہی ہوں۔ اے اللہ کے رسول مجھے صبر آ گیا، میں نے صبر کر لیا، آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ سے کہا چل چل، تو کیا جانے، جس کی اوپر گزرتی وہ جانتا، مجھے صبر آ گیا۔ تو اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے کیا کہا، نہیں 4 دن کے بعد صبر آیا ہے نا، نہیں، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو اس وقت ہوتا ہے جب مصیبت پہنچے، اسی وقت صبر کیا جائے۔ بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے، 2 4 5 6 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے۔ آج اگر 4 دن کے بعد تمہیں صبر آیا ہے تو کیا آیا ہے؟ اصل صبر تو اس دن تھا جس دن تمہارا بیٹا مرا تھا اور تم اپنے بیٹے کے قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی، اور اس وقت میں کہہ رہا تھا صبر کرو، اس وقت تم صبر کرتی تو تمہیں اجر ملتا، تمہیں انعام ملتا، تمہیں اللہ کے یہاں ثواب دیا جاتا۔ 4 دن کے بعد معافی مانگ رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ اب مجھے صبر آ گیا۔ آج صبر کا کوئی بدلہ تمہیں نہیں ملے گا۔ صبر تو وہ ہے جو مصیبت کے وقت آدمی کرے، بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے۔ صبر کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ صبر یہی نہیں ہے ایک گاؤں کا مکھیا ہے، پولیس اور SSP اور DM سے اس کے تعلقات ہیں، ہم غریب آدمی ہیں، اس نے پکڑا تھپڑا مارا اور ہم پٹ گئے، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں اس کو، کیوں؟ مکھیا ہے، اچھے تعلقات ہیں، صبر کر لیا۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہے۔
یہ ظلم کو سہنا ہے، یہ بزدلی ہے۔ آپ نے صبر نہیں کیا، آپ کے دل میں یہ تھا اگر آج اس کے پاور کے برابر میں ہوتا یا اس کے برابر میرے پاس پیسہ ہوتا یا یہ پوسٹ میری ہوتی، تب دیکھیں یہ کیسے ظلم کرتا، تب میں اس کو بتاتا۔ آپ ظلم صبر نہیں کر رہے ہیں، آپ ظلم سہ رہے ہیں، اور ظلم کو سہنا ایک اور جرم ہے، ایک اور پاپ ہے، ایک اور گناہ ہے، ایک اور یہ بزدلی آپ نے۔ مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوتا ہے، مسلم قوم ظلم سہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے۔ آپ کے اندر غصہ ہے، ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ غصہ آپ مت ہوئیے، میں کہتا ہوں کہ اگر غصہ آپ کے اندر ہے تو اس غصے کو پرورش کیجئے، اس غصے کو پالیے۔ میں تو آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ غصے کو پالیے، لیکن اس غصے کو آپ اپنے اندر پال پوس کر بڑا کریے، اور یہ غصہ وہاں دکھائیے جب آپ کا بیٹا شراب پیتے ہوئے گھر پہ آئے، تب آپ کا غصہ آنا چاہیے۔ آپ کی بیوی بے پردہ جب بازاروں میں گھومتی ہے تب آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ اس غصے کو سنبھالیے، اور جہاں غصہ ہونے کی ضرورت ہے وہاں غصہ کیجئے۔ یہاں غصے کی ضرورت ہے، یہاں آپ کی بیٹی بے پردگی کے ساتھ گھوم رہی ہے، موبائل لیتی ہے، اپنے جیجا کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بہنوئی کے ساتھ سفر کر رہی ہے، اور دیور کی موٹر سائیکل پر بھابھی بیٹھ کر جا رہی ہے۔ آپ کے اندر غصہ آنا چاہیے، اور آپ اپنے چھوٹے بھائی سے کہیں تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے اپنی بھابھی کو یعنی میری بیوی کو پیچھے بٹھایا، موٹر سائیکل پہ بٹھایا۔ اور ایک سسر کو اپنے داماد پر غصہ آنا چاہیے کہ تو نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر میری دوسری بیٹی جو تیری سالی ہے وہ تیری موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بازار یا اسکول کیوں گئی ہے۔ اس غصے کو سنبھالیے، اور اس غصے کی ضرورت ہے یہاں پیش کرنے کی۔ آپ اس غصے کو پروان چڑھائیے۔ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے اگر کوئی جیجا اپنی سالی کو اپنی بائک پہ بٹھا کر شاپنگ کراتا ہے، حرام ہے اگر کوئی دیور اپنی بھابھی کو بائک پہ بٹھا کے شاپنگ کرانے کے لیے جاتا ہے اور یہ کہتا کہ میرے بھائی کی اجازت ہے۔ شریعت بھائی کی اجازت کے باوجود بھی بھابھی کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ شریعت سسر کی اجازت کے باوجود بھی، بیوی کی اجازت کے باوجود بھی بیوی کی بہن کو اپنے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ شریعت شریعت ہے، نہ تیری بیوی کا قانون چلے گا نہ تیرے باپ کا قانون چلے گا۔ یہاں قانون چلے گا تو فاطمہ کے باپ کا قانون چلے گا۔ اگر مسلمان ہو تو فاطمہ کے باپ کے قانون کو مانو، اپنی بیوی کے باپ کا اور اپنی بیوی کا قانون نہیں۔ شریعت شریعت ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا، جس کو برا لگتا رہے۔ اگر برا لگتا ہے تمہیں تو اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اگر میری بات تمہیں چبھی ہے تو اللہ کی قسم میں اپنے جلسے میں کامیاب ہو گیا، اور اگر میری بات کا برا نہیں لگا تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارا جلسہ کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، کیونکہ جب برا ہی نہیں لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہی کرو گے جو کرتے آ رہے ہو، اور جب وہی کرنا ہے جو کرتے آ رہے ہو تو پھر یہ جلسہ بیکار ہے، آپ کا یہاں بیٹھنا بیکار ہے۔ رات کے 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے تک یہاں بیٹھ کر اپنی آنکھیں پھوڑنا بیکار ہے، کیونکہ آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ میرے پیارے ساتھیو، دین سننے آئے ہو نا، قرآن حدیث سننے آئے ہو، اس قرآن و حدیث کی ایک بات یہ بھی ہے، اور گرہ باندھو، اِنَّا عذابًا یوم القیامت، ان اشد عذابًا یوم القیامت المصورون۔ یہ یاد کریے، اور جتنے لوگوں کے موبائل مولانا جرجیز کی طرف لگے ہوئے ہیں سنیں، ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون۔ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب، سب سے خطرناک عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں کھینچتا ہوگا، جو دنیا میں سیلفیاں لیتا ہوگا، جو دنیا میں ایک اپنے موبائل سے، اپنے موبائل کے کیمروں سے کسی مولوی کی تصویر لیتا ہوگا یا کسی کی بھی فوٹو کھینچتا ہوگا۔ ان اشد الناس عذابا، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت، معمولی عذاب نہیں، ہلکا عذاب نہیں، ان اشد الناس عذابا، عذاب کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو دیا جائے گا، المصورون، جو دنیا میں تصویریں کھینچتا ہوگا، تصویریں بناتا ہوگا۔
کھینچو آؤ. میں نے کسی کو اجازت نہیں دی، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی میری تصویر کو کھینچ کر اپنے ساتھ اگر لیتا ہے تو وہ سن لے اور سمجھ لے، اور اس جلسے اس حدیث کو سنانے کے بعد بھی اگر کوئی لے گا تو وہ یاد رکھے کہ اس نے نہ قرآن کو اہمیت دی ہے نہ محمد الرسول اللہ کو اہمیت دی ہے. اس میں اور وسیم رضوی میں کوئی فرق نہیں. وہ بھی نبی کو نہیں مانتا، تم بھی نبی کی حدیث کو نہیں مان رہے ہو، کوئی فرق نہیں ہے. اب لیجئے جلسہ ختم کرنے کے بعد میری سیلفی دیکھیں کتنے لوگ لیتے ہیں. میں نے کہہ دیا کہ اس میں اور وسیم رضوی میں کوئی فرق نہیں. اب جو محمد کا شیدائی ہوگا وہ میرا فوٹو نہیں لے گا، جو وسیم رضوی کا بھائی ہوگا وہ پھر بھی کھینچے گا. اب دیکھتا ہوں کہ کون محمد کا شیدائی ہے اور کون وسیم رضوی کا بھائی ہے. اب دیکھنا ہے مجھے. کھینچو فوٹو. نہیں مثال دینا چاہتا تھا لیکن آج دی ہم نے. آئے ہو جلسہ سننے، مذاق بنا کے رکھ دیا ہے دین کے جلسوں کو، مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. پرچونی کی دکان، کرانہ مرچنٹ کی دکان سمجھ لیا. جو سمجھ میں آیا وہ عمل کریں گے، جو نہیں سمجھ میں آیا چھوڑ دیں گے. یہ تمہارے باپ کی جاگیر چل رہی ہے. اسلام کے جو ہمیں پسند ہے وہ عمل کریں گے، جو پسند نہیں آیا وہ چھوڑ دیں گے. نہیں چلے گا. شریعت تو محمد الرسول اللہ کی ناپسند کو بھی ناپسند نہیں مان رہی ہے. یاد ہے اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ عصر کی نماز پڑھ کے آپ اپنی ساری بیویوں کے گھر جاتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے. آپ کی جتنی بیویاں موجود تھیں ان کے گھر جاتے تھے، اور حضرت زینب کے گھر تھوڑا زیادہ بیٹھ جاتے تھے. کیوں؟ کہ کسی جگہ کچھ ملتا نہیں تھا. اور زینب کیا کرتی تھیں، جو آپ کی بیوی تھی زینب بنت جہش، وہ کیا کرتی تھیں، ان کے پاس شہد تھا تو شہد کا شربت بنا کر اللہ کے نبی کو پلاتی تھی. تو بھوکے رہتے تھے، نہیں ملتا تھا. کتے کی دم 100 سال بھی رکھو گے نل کے پائپ میں اور اس کے بعد نکالو گے اور یہ سوچو کہ سیدھی ہو جائے گی، سیدھی نہیں ہو سکتی، وہ ٹیڑھی ہی رہے گی. بالکل کتے کی دم سیدھی نہیں ہو سکتی ہے. ایسے ہی اتنا کہنے کے بعد بھی اس کا ضمیر دیکھو وہیں سے اٹھ رہا ہے، لگ رہا ہے مودی کا باپ ہے. کوئی پرواہ نہیں. ارے جب اتنا پیشاب لگتا ہے تو بیٹھتے کیوں ہو؟ اب اللہ جانے پیشاب کرنے گئے ہو یا موبائل پہ بات ہو گئی، اب فلاں جگہ ملیں گے، سب یہاں ہیں. بیٹا جس اسکول میں تم پڑھتے ہو اس کا ہیڈ ماسٹر رہ چکا ہوں میں. جا کر دیکھ لو. یہاں جرجیت صاحب سن رہے، وہاں میلہ لگا ہے. آئی ہیں لپسٹک لگا لگا کے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اپنے آدمی کا خون پی کے آئی ہیں. ایسی گہری لپسٹک، اور جلسوں میں بھی کریم اور پاؤڈر ایسا چپڑا ہوا ہے جیسے لگتا ہے کہ بھینس یا گائے کا گوبر لیپ لیا منہ پہ. جا کے دیکھو. اور ابھی میرے آنے سے پہلے جب ہم آ رہے تھے تب دیکھیے گا کیا حال تھا. جہاں لڑکی وہی لڑکے. قسم خدا کی کئی جگہ مثال دے چکا. ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے. سننا پڑے گا تمہیں نہیں، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے. موبائل لے کے وہ ادھر بولا وہ ادھر جا رہا ہے. حقیقت میں لگ رہا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے. تو اپنی والی ہمیں دکھا دے، میں اپنی والی تجھے دکھاؤں، یہ میری والی ہو تیری والی ہے. ایسا لگ رہا ہے. یہ حالت بنا رکھا. جلسوں میں بھی ہو رہا ہے، جلسوں میں بھی. کیا بول رہا تھا میں، بتائیے تو. کہاں تھا؟ وہ کہہ رہا تصویر کی بات تو نکل گئی. اب حضرت زینب بنت جہش کے یہاں گئے، بھوکے رہتے تھے تو وہ کچھ شہد کا شربت بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاتی تھی. تھوڑی دیر ہو جاتی تھی. جس کی کئی بیویاں ہوں تو بیویوں میں تو آپس میں ٹسن رہتی ہی ہے. اچھا ان کے یہاں زیادہ کیوں بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں اتنا ٹائم کیوں نہیں دیتے ہیں؟ تو ساری بیویوں نے صلاح کر لی. کیا صلاح کی؟ کہ اللہ کے رسول جس کے پاس بھی جائیں گے، زینب کے گھر سے نکل کے جس کے بھی پاس جائیں گے، ساری بیویاں نبی کی یہ ایک ہی بات بولیں گے کہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی ایک پودا ہوتا ہے، مغافیر ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، اس کی بدبو آ رہی ہے آپ کے منہ سے. تو اب اللہ کے نبی زینب کے گھر سے نکلے، دوسری بیوی کے یہاں گئے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کے منہ سے تو بدبو آ رہی ہے، بدبو کہاں سے آئے گی؟ پھر آپ دوسری بیوی کے پاس گئے. انہوں نے بھی کہا
بدبو آ رہی ہے. جب ساری بیویاں ایک ہی بات کہیں گی تو دماغ تو قبول کر ہی لے گا نا کہ اس کا سبھی ایک ہی بات کہہ رہی ہیں تو اس کا مطلب بدبو. اور نبی اکرم کو بدبو سے سخت نفرت تھی. خوشبو بھی آپ اتنی لگاتے تھے کہ پسینہ بھی ٹپکتا تھا تو خوشبودار بن جاتا تھا. جس نبی کی حالت یہ ہو وہ بدبو کو کیسے پسند کرے؟ تو کہا کیا کھا کے آئے ہیں آپ زینب کے گھر سے؟ کہا شہد کا شربت پی کے آیا ہوں، اسی لیے بدبو آ رہی. تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا آج کے بعد شہد کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، شہد مجھ پر حرام، نہیں پیوں گا آج کے بعد، نہیں کھاؤں گا. تو شہد کو اللہ نے حلال کیا اور نبی نے کیا کہہ دیا؟ آج کے بعد میں شہد کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. غور کرو، تم اپنی مرضی سے جو چاہو پسند کر لو اور جو چاہو چھوڑ دو، وہ اسلام نہیں ہے. اللہ کے نبی نے شہد کو ناپسند کر دیا اور کیا کہا؟ آج کے بعد میں شہد کو نہیں پیوں گا، جاؤ شہد مجھ پہ حرام. فوراً آسمان سے جبرائیل وحی لے کر آ گئے اور کیا کہا؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جس چیز کو آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ کون ہوتے ہیں اس کو حرام کرنے والے؟ لما تحرم ما احل اللہ لک. آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کیا ہے جس کو اللہ نے حلال کیا؟ اس قرآن کی آیت سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی چیز حلال ہے تو اس کو حرام کرنے کا اختیار اور حرام کرنے کا پاور محمد رسول اللہ کو بھی حاصل نہیں ہے. تو پھر ہمیں اور آپ کو یہ کیسے حاصل ہو جائے گا کہ ہمیں جو پسند ہو وہ عمل کر لیں اور جو چیز ہمیں پسند نہیں ہے اس پر ہم عمل نہ کریں؟ جو چیز میری مرضی کے مطابق ہو اس کو ہم مان لیں اور جو چیز میری مرضی کے مطابق نہ ہو اس کو ہم چھوڑ دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے جب نبی اپنی مرضی کے خلاف شہد کو حرام نہیں کر سکتے اپنے اوپر؟ جب نبی کو یہ پاور حاصل نہیں ہے تو تمہیں یہ پاور اور ہمیں یہ پاور کس نے دے دیا ہے؟ اگر ان تصویروں کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ کی قسم اللہ تعالی اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کی تصویر کی حفاظت ضرور کرتا. لیکن دیکھ لو دنیا میں عیسائی بھی موجود ہیں، عیسائیوں کے پاس عیسیٰ کی تصویر موجود ہے، یہودیوں کے پاس موسیٰ کی تصویر موجود ہے، داؤدیوں کے پاس داؤد علیہ السلام کی تصویر موجود ہے، ابراہیم کو ماننے والوں کے پاس ابراہیم کی تصویر موجود ہے. سب نے ہندو بھائیوں کے پاس کرشن جی کی، رام چندر جی کی، شنکر جی کی، گنیش جی کی، ان کی تصویریں موجود ہیں. اگر دنیا میں کسی نبی کی تصویر موجود نہیں ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیونکہ اگر آج نبی کی تصویر ہوتی تو کوئی آدمی نماز پڑھنے مسجد میں جاتا ہی نہیں، کوئی آدمی اللہ کے نبی کے روضہ اقدس پہ جاتا ہی نہیں، وہاں درود پڑھتا ہی نہیں. وہ اللہ کے نبی کی تصویر کو اپنے گھر لگا لیتا، وہ نبی کی تصویر پہ ہار یا مالا ڈال دیتا، یا تصویر کو اپنے گھر میں لگا کر 7 چکر اسی کے لگا کے کہہ دیتا کہ حج ہو گیا. میرے پیارے ساتھیوں، وہ نبی اکرم کی تصویر کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں لے کر اس کا تعویذ بناتا، اس کو پہنتا اور پھر نبی کا فوٹو اخباروں میں چھپتا، نبی کا فوٹو پیپروں میں آتا اور کبھی اس کی کٹنگ ہوتی اور وہ پیروں کے نیچے روندا جاتا. اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی یہ رسوائی اور بے عزتی گوارا نہ تھی. میرے بھائیوں، اس لیے اللہ نے جناب محمد رسول اللہ کی کوئی تصویر دنیا میں باقی نہیں چھوڑی ہے، نبی کا کوئی فوٹو باقی نہیں چھوڑا، بلکہ نبی کی زبان سے یہ کہلوا دیا اِنَّا شَدَّ النَّاسِ عَذَابًا یوم القیامہ المصورون. دنیا میں قیامت کے دن جہنم کے اندر سب سے سخت عذاب اس کو دیا جائے گا جس نے دنیا میں تصویریں بنائی ہوں گی، تصویریں کھینچی ہوں گی. اس سے کہا جائے گا ان تصویروں میں تو جان ڈال، ان تصویروں میں تو روح ڈال، اور ظاہر ہے کہ ان تصویروں میں وہ روح ڈال نہیں سکتا. پھر اللہ کی ایک پیدا کردہ مخلوق کی تو نے تصویر کیوں بنائی؟ جب اس میں جان ڈالنے کی طاقت نہیں تھی تو تو نے کیوں؟ اے شادیوں میں دولہا اور دلہن کے فوٹو کھینچنے والوں، اے اپنے بستروں پر، اپنے بیڈ پر شادی کا میاں اور بیوی کا فوٹو لگا کر بیڈ پر چپکانے والوں، میاں اور بیوی کی تصویر اپنے کمرے میں لٹکانے والوں، تیار ہو جاؤ. اِنَّا شَدَّ النَّاسِ عَذَابًا یوم القیامہ. قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب انہی کو ہوگا جو دنیا میں تصویریں کھینچتے ہیں، دنیا میں تصویریں بناتے ہیں. اور سب سے زیادہ سخت عذاب
उक्किलतु बिसलयूता बिजहन्नम यौमइज़िन लहा, क़यामत के दिन जहन्नम खींच कर लाई जाएगी। जहन्नम के अंदर 70,000 लगामें पड़ी होंगी और जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा। जब जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा, जहन्नम चीख रही होगी। और सुनो, हाँ सुनो, कुरान सुनने के लिए बुलाया, हदीस सुनने के लिए जर्जीस को दावत दी, तो सुनो, हाँ सुनो, जहन्नम जब खींच कर लाई जाएगी, अल्लाह कहेगा ऐ जहन्नम क्या चाहती है? जहन्नम चीखेगी और कहेगी उक्किलतु बिसलास, आय अल्लाह मेरे अंदर 3 किस्म के लोगों को पहले डाल, 3 गुनाहगारों को मेरे अंदर पहले डाल। अल्लाह कहेगा ऐ जहन्नम बता तेरे अंदर 3 कौन से गुनाहगारों को डालो? सबसे पहले वो नाम लेगी, आय अल्लाह उकूकुल वालिदैन, माँ बाप के सताने वालों को, माँ बाप को रुलाने वालों को जहन्नम में मेरे अंदर सबसे पहले फेंक। दुनिया में जो अपने माँ बाप को सताया करते थे, माँ बाप के साथ जुल्म करते थे, माँ बाप को नजरअंदाज करते थे, माँ बाप को खून के आंसू रुलाते थे, पाल पोस कर माँ बाप ने बड़ा किया, उनको अजियत और तकलीफ देते थे, उनको तू जहन्नम के अंदर मेरे पेट में पहले डाल। अल्लाह जहन्नम की ख्वाहिश पूरी करेगा और माँ बाप के नाफरमानों को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। फिर जहन्नम कहेगी शैखुन ज़ानिन, आय अल्लाह मेरे अंदर बूढ़ा आदमी जो दुनिया में जिना करता था, बूढ़े लोग जो दुनिया में जिना करते थे, बुढ़ापे के बावजूद वो लड़कियों की जिस्मों से खेला करते थे, उनकी इज्जतों को तार तार करते थे, उनको बहला फुसाकर और उनको गलत काम के लिए आमादा करते थे। ऐ अल्लाह उन बूढ़े, उन बुजुर्ग जिनाकार लोगों को तू मेरे अंदर डाल। नौजवान से तो एक बार गलती होती है, वो जवानी का नशा है, हालांकि वो भी जहन्नम में सजा भुगतेंगे, वो अपने हिसाब किताब के बाद जहन्नम में जाएंगे, लेकिन जहन्नम जिनको मांग रही है वो कह रही है कि मेरे अंदर बूढ़े जिनाकारों को, बूढ़े जानियों को तू मेरे अंदर डाल, जिन्होंने बुढ़ापे के बाद भी, जबकि उस उम्र में शहावत कम हो जाती है, इस उम्र में शहावत की कमी हो जाती है, इसके बावजूद उन्होंने लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ किया। आय अल्लाह इस बूढ़े जानी को तू जहन्नम के अंदर डाल। अल्लाह बूढ़ों जना करने वाले बूढ़ों को भी जहन्नम के अंदर डाल देगा। कहे अल्लाह एक मखलूक और रह गई है, तो उसको भी मेरे अंदर डाल। अल्लाह कहेगा बता कौन सी मखलूक है? अल मुसव्विरून, जहन्नम चीख कर कहेगी तस्वीर बनाने वालों को, तस्वीर खींचने वालों को, फोटो बनाने वालों, फोटो खींचने वालों को अल्लाह जहन्नम मुतालबा करेगी, जहन्नम पूछेगी, जहन्नम अल्लाह से मांगेगी और अल्लाह जहन्नम की फरियाद पूरी करेगा और जहन्नम में इन तस्वीर बनाने वालों को, तस्वीर खींचने वालों को भी डाल दिया जाएगा। एक चीज होती है मजबूरी में किसी चीज की इजाजत देना। पासपोर्ट बनवाना है, जरूरत है। आधार कार्ड में आपका फोटो लगना है, जरूरत है, खींच सकते हो। बैंक में पासबुक के अंदर और बैंक में आपका फोटो लगना है, आप दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस में आपका फोटो लगेगा, आप दे सकते हैं। ये चीज जायज है, जरूरत है, आप दीजिए। बिना जरूरत क्यों? एक आदमी वीडियो में किसी की तकरीर रिकॉर्ड करता है, लेकिन अपने पास रखने के लिए तो गलत है, लेकिन उसको आम करता है और जाहिर करता है और दूसरी जगह पहुंचाता है, तो एक ज़रूरत है। क्योंकि ये तकरीर आज ज़िक्रा में हो रही है, तो जाहिर है कि इसको यूपी और बिहार और उड़ीसा वाले नहीं सुन पा रहे हैं। अब वो चाहता है कि ये तकरीर जो ज़िक्रा में हुई पूरा हिंदुस्तान सुने, पूरी दुनिया सुने, और उसको नश्र करके दूसरी जगह पहुंचा रहा है। तो ऐसी जगह पर उसकी वीडियो बनाकर तकरीर की गर्ज से डाला जा सकता है, लेकिन उसमें कटिंग करके ये हरामीपना है। मौलाना जर्जीस ने मोदी को ललकारा, ये हेडिंग बना के मौलाना जर्जीस ने वसीम, अब देखा मना करने के बावजूद भी वही चीज़ डाली गई है। मौलाना जर्जी, और वही चीज़ मैंने कहा कि वो सब कुछ बदल गया, लेकिन वो बीच वाला हिस्सा कैसे बदलेगा? अपनी मशीन कैसे? उसी को काट छांट कर इन यूट्यूबर वालों ने उसी चीज़ को दिखाया है। अब बताइए कि ये लोग रात में पैदा हुए थे अपनी अम्मा के पेट से कि दिन में? इनकी खोपड़ी देखिए। इनको इस बात का एहसास नहीं कि इस बात को अगर हिंदू लोग सुनेंगे तो मौलाना जर्जीस के ऊपर क्या कितने केस बनाएंगे।
لیکن ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ آنا چاہیے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ان کا حرامی پنا دیکھیے۔ اسی لیے میں نے اب کہہ دیا ہے جو بھی جلسے کا ڈیٹ دے رہا ہوں، میں پریشان ہو چکا ہوں، یہ لوگ نہیں چاہتے کہ میرا چینل چلے، اس لیے میں اپنی تقریر کی اب اجازت نہیں دوں گا، کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لگ گیا میرے اوپر بینڈ۔ 6 مہینے تک جب تک الیکشن نہیں ہو جاتا یو پی میں کوئی تقریر نہیں، کس کی وجہ سے؟ آج سمن آ گیا میرے پاس، نوٹس گھر پہنچ گیا میرے۔ خوش ہیں نا آپ؟ باغیے مٹھائی اور لڈو، ہم نے مولانا جرجیز کے اوپر بینڈ لگوا دیا، مبارک ہو تمہیں یوٹیوبر والوں، مبارک ہو تمہیں، کمالی تم نے دنیا بہت بڑا قلعہ حاصل کر لیا ہے، بہت بڑا قلعہ حاصل کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں نواز دے گا، لیکن آخرت میں تم اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہو ایسا کر کے۔ میں نے بھیک بھی مانگ لی تھی، دامن بھی پھیلا دیا تھا، رو کر گڑ گڑا کر تمہارے سامنے ہم نے ہاتھ بھی جوڑ لیے تھے، لیکن اس کے باوجود تم اپنے حرامی پنے سے باز نہیں آئے ہو، اس لیے میں اپنی اوقات پر آ گیا ہوں۔ جتنے جلسے ہوں گے ایک بھی جلسے میں انٹری نہیں، یا تو میں رہوں گا یا جلسے میں اگر تم رہو گے تو میں نہیں بولوں گا۔ اب اس شرط کے ساتھ میں جلسہ دینے لگا ہوں۔ آج میں نے 2 پروگرام اسی شرط کے ساتھ دیے ہیں، اب جو دے چکے ہیں جن میں اشتہار چھپ گئے ہیں ان میں تو جانا پڑے گا، لیکن آج سے جو دے رہا ہوں لمبے پروگرام جو 2-3 مہینے کے بعد کے، ان میں ہم ایک بھی یوٹیوبر کو برداشت نہیں کریں گے۔ آ کے دکھاؤ آپ، جلسے میں اعلان کر رہا ہوں، میں اس بات کا اسٹیج پہ بول رہا ہوں اس بات کا کہ کسی کو نہیں آنے دوں گا، سوچ سمجھ کے آئیے گا۔ ہر اشتہار میں اب چھپا ہوگا، لکھا ہوگا کہ کسی یوٹیوبر کو اجازت نہیں، اب یہ لکھا ہوگا اور میں لکھواؤں گا، کیونکہ تم اپنی حرکت سے باز نہیں آئے ہو اور مجھے ایسا کرنے پر تم نے مجبور کر دیا ہے۔ چینلوں کے نام معلوم ہے مجھے، نہیں چاہتا ہوں کہ نام لے کر تمہیں یہاں رسوا کروں اور پھر تمہیں لوگ انسبسکرائب کریں۔ میں چاہوں تو 5 جلسوں میں ان چینل والوں کے نام لے کر سب کو، ہم جو ہے جنہوں نے سبسکرائب کیے سب کو ہٹوا سکتا ہوں، میں سب کو ہم ہٹوا سکتے ہیں، اس کو ہٹا دیجئے، اس کو انسبسکرائب کر دیجئے، سب میں چاہوں تو کر سکتا ہوں، لیکن جب تک تم نے کر دیا، لیکن اب نہیں۔ تم سے میں نے پناہ مانگ لی ہے، تم نے میرے آنسوؤں کی قدر نہیں کی، تم نے میرے ماں کے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو نہیں دیکھا، روئی ہے میری ماں نوٹس پڑھ کر، اس کو نہیں دیکھا۔ ماں ہوتی ہے، اس کا کلیجہ اندر سے روتا ہے، جب سنتی ہے ٹی وی پر مولانا جرجیز کو دکھایا جا رہا ہے روتی ہے، پتہ نہیں کیا کرے ہو۔ تم نہیں جانتے ہو کہ کتنا خراب دور چل رہا ہے، لوگ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، بے قصور صحیح، لیکن بے قصور ثابت کرنے کے لیے 10 سال لگ جائیں گے کہ ہم بے قصور ہیں، اور 10 سال کے بعد کورٹ کہے گی کہ جرجیز صاحب کو باعزت بری کیا جاتا ہے، لیکن وہ 10 سال کا حساب نہیں دے گی۔ کرو اپنا حرامی پنا دکھاؤ، جاؤ۔ آج تک میں نے یہ بات نہیں کہی ہے، اب اللہ ہی تم سے نپٹے گا، نہ میں بد دعا دے رہا ہوں نہ دعا دے رہا ہوں تمہیں، بس اتنا ہی کہوں گا کہ اب اللہ ہی تمہاری خیر کرے اور اللہ ہی تم سے نپٹے گا۔ تم نے ہمیں رونے پر مجبور کر دیا، پریشان کر کے رکھ دیا، تم نے کہا بدبو آ رہی ہے، چھوڑ دیا، لیکن اللہ نے منع کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، کسی کو پاور نہیں ہے، اپنی من پسند چیزوں کو لے لو اور اپنی من پسند چیزوں کو چھوڑ دو، یہ اسلام نہیں ہے۔ پسند آئے تب بھی، نہ پسند آئے تب بھی لینا پڑے گا۔ فجر میں کون اٹھنا چاہتا ہے؟ کوئی اٹھنا چاہتا ہے؟ سردی کے دنوں میں ہونٹ سے ہونٹ ٹکرا، سردی لگ رہی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو بنا رہا، کون چاہتا ہے کہ اپنے نرم گرم بستر سے اٹھے، کمبل ہٹائے، لحاف ہٹائے، رضائی کو دور کرے، ٹھنڈے پانی سے وضو بنائے اور مسجد میں جائے؟ کون چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا، دل تو نہیں چاہتا، لیکن کرنا پڑے گا، چاہے تمہارا دل گوارا کرے چاہے نہ کرے، کیونکہ اللہ کی جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ بستر پر لیٹے رہو تم اس کے لیے اٹھ کر 2 رکعت نماز بھی نہ پڑھ سکو اور امید رکھو کہ اللہ تمہیں جنت دے دے۔ تمہیں ناپسند ہے لیکن تمہیں کرنا پڑے گا، اس لیے کرنا پڑے گا کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہی اسلام ہے، اور اسلام تمہاری مرضی پر، ہماری مرضی پر نہیں چلتا۔ اسلام چلتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر، اللہ اور اس کے رسول کی نافذ کردہ شریعت کے مطابق چلتا ہے۔
صحابہ نے قربانیاں کیوں دی ہیں، اپنی جانیں کیوں دی ہیں، اس کو سوچئے۔ ہمیں بھی وہ قربانیاں دینے کی ضرورت ہے۔ کون آدمی ایسا ہے جو یہ چاہتا کہ اپنی جان دے، لیکن صحابہ جا اللہ کے رسول مجھے اس جنگ میں لے چلیے، میں چاہتا ہوں کہ شہید ہو جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ جنگ لڑوں، یا تو کافروں کو ماروں یا شہید کر دیا جاؤں۔ اللہ کے نبی ان کو قبول کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، اور وہ جا رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا شہید جب قتل کیا جاتا ہے، اس کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ شہید قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو انہی کپڑوں میں اٹھے گا جن کپڑوں میں وہ شہید ہوا ہے، اور اسی جگہ سے اس کا خون بہ رہا ہوگا، ٹپک رہا ہوگا، جس جگہ خنجر، جس جگہ تلوار یا جس جگہ گولی لگی ہے۔ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے جسم سے خون گر رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے گرتے ہوئے خون کو دیکھ کر کہے گا فرشتوں اس بندے کا کیا حساب لوں، اس سے کیا پوچھ تاچھ کروں، یہ تو میرے لیے اپنی پوری زمین و جائیداد و جان سب کچھ دے کر چلا آیا، اس سے کیا میں پوچھوں، اس نے تو سب کچھ میری راہ میں قربان کر دیا تھا، اس نے تو اپنی جان تک میری راہ میں دے دی تھی، جاؤ میں نے اس کو بخش دیا، اس کو جنت کے اندر داخل کر دو، اس کو جنت کے اندر لے جاؤ۔ فرشتے اس کو جنت میں لے جا رہے ہوں گے، فرشتے پوچھیں گے تمہاری کوئی اور تمنا ہے؟ جنت کی نعمتوں کو شہید دیکھے گا، جنت کی نعمتوں کو شہید دیکھے گا، پھر فرشتے پوچھیں گے کچھ اور چاہتے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے ہاں ایک تمنا اور ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا اے فرشتوں اللہ سے دعا کرو، اللہ سے کہو میری ایک تمنا یہ ہے کہ وہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں دوبارہ جنگ کرنا چاہتا ہوں، دوبارہ کافروں سے لڑنا چاہوں گا، اور پھر میں چاہوں گا کہ پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر میں جنت میں لایا جاؤں، کیونکہ شہید کا اتنا بڑا عزت، اتنا بڑا اکرام کہ شہید جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر کہے گا اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے بار بار دنیا میں بھیج، میں بار بار قتل کیا جاؤں اور بار بار جنت میں آؤں، اور تو بار بار پوچھے کہ تیری تمنا کیا ہے، میں پھر کہوں کہ اللہ مجھے دنیا میں بھیج اور مجھے قتل کیا جائے اور پھر میں جنت میں آؤں۔ ذرا غور کرو کہ شہیدوں کا انعام کتنا بڑا ہوگا، شہید کا انعام کتنا بڑا ہوگا کہ شہید جنت کی نعمت میں دیکھنے کے بعد بھی ہٹ نہیں، اس میں ہے نہیں۔ فرشتے پوچھ رہے ہیں کچھ اور چاہتے ہو؟ اب جنت میں کسی چیز کی کمی تو ہے نہیں، پھر بھی فرشتے پوچھ رہے ہیں کچھ اور چاہتے ہو؟ کہ ہاں کیا؟ دنیا میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں، نقتل پھر قتل ہونا چاہتا ہوں، پھر جنت میں آنا چاہتا ہوں، یہ تمنا ہوتی ہے۔ لیکن فرشتے کہیں گے نہیں، جو روح ایک بار ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ دنیا میں دوبارہ لوٹ کر نہیں جاتی، اب تمہیں دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا۔ جب شہید کو دنیا میں دوبارہ انسان کی شکل میں نہیں بھیجا جا سکتا، یہاں تو بہت بڑے بڑے بزرگوں کی روحیں آتی ہیں ہمارے گھروں میں شب برات کے حلوے کھانے، کھچڑے کھانے اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے، بڑے بڑے لوگوں کی روحیں آتی ہیں ہمارے یہاں، کہتے ہیں بزرگوں کی روحیں آتی ہیں۔ میرے بھائیوں قرآن کہتا ہے جو روح میرے پاس آ جاتی ہے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں جاتی۔ اچھا ایک بات بتائیے، دنیا میں 3rd کلاس کی زندگی ہے، آدمی مر گیا، اچھے کام کیا ہے، پھر وہ آخرت میں چلا گیا، برزخ میں چلا گیا، اب وہ پھر 1st کلاس کی زندگی سے کوئی 3rd کلاس کی زندگی میں آئے گا؟ مولانا جرجیس بہت اچھے نیک عمل کیے، اب ہم مر گئے، اب ہم مرنے کے بعد اللہ نے مجھے اعلیٰ علیین کے اندر میری روح کو داخل کر دیا، اب ہم دنیا میں دوبارہ آنا چاہیں گے، ان نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا میں ہم دوبارہ آئیں گے، پھر فائدہ کیا ہے؟ دنیا کی 3rd کلاس کی زندگی کو چھوڑ کر ہم 1st کلاس میں اچھی زندگی میں گئے ہیں، پھر ہم دنیا میں کیوں آنا چاہیں گے؟ میرے بھائیوں جو بزرگ دنیا کی زندگی میں عمل کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، وہ اللہ کے پاس سے لوٹ کر دنیا میں دوبارہ کیوں آنا چاہیں گے؟ اتنی موٹی سی بات ہماری آپ کی عقل میں نہیں آتی ہے؟ میرے بھائیوں جس آپ کے ذکرہ گاؤں کے اندر اگر مجھے پکڑ کے مارا جائے، ٹھوسا جائے، اچھا کمینہ پچھلی سال تو کیوں نہیں آیا تھا ہے بول، یہ اب پکڑ کے کوئی ہمیں باندھ کے مارے پھر دوبارہ ہم ذکرہ گاؤں میں پروگرام دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے۔ ایک بار جو آدمی ہم مار کھا چکا ہو دوبارہ کیوں وہ اس گاؤں میں پروگرام دے گا؟ میرے بھائیوں جو آدمی دنیا میں مصیبتیں برداشت کر کے نیک عمل کر کے فجر کی نمازوں میں سردیوں میں اٹھ کر تکلیفیں برداشت کر کے اس نے اچھی زندگی پائی ہو، علیین کے اندر مقام پایا ہو، جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی گئی ہو، پھر وہ دنیا میں دوبارہ اس سے کہا جائے چلے تو دوبارہ کیوں آئے گا؟ پھر ہم کیوں جائیں اور عمل کریں؟ پھر کیوں ہم نمازیں پڑھنے کے لیے جائیں؟ ہمیں اللہ نے جب یہ انعام دے دیا تو ہم دنیا میں کیوں جائیں؟ میرے بھائیوں پھر وہ دنیا میں دوبارہ تکلیف اٹھانے کے لیے کیوں آئے گا؟ اتنی موٹی سی بات ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔
اور یہی بات ہم بڑے پیار سے کہتے ہیں تو ہمارے بھائی کہتے ہیں یہ آ گیا مولوی جس نے اس کی تقریر سنی کافر، ان دور سے نکلو۔ اتر پردیش کے اندر یہی تو گیم کھیلا جا رہا ہے، لڑو لڑاؤ، مسلمانوں کو آپس میں بانٹو۔ الیکشن کے موقع پر اس کو منتر پڑھوایا گیا، کیوں جانتے ہو؟ مقصد صرف جتیندر تیاگی نہیں ہے، مقصد ہے پورا شیعہ سمودائے کو الگ کرنا اور سنیوں کو الگ کرنا۔ یہ دونوں الگ ہو گئے اور شیعوں کے ووٹ اگر بی جے پی کو مل گئے تو بس بی جے پی 2022 کے چناؤ میں پھر آ رہی ہے یو پی کے اندر، یہ مقصد ہے۔ ورنہ عین چناؤ کے موقع پر جو آدمی بابری مسجد سے لے کر اب تک ہمیشہ وروध کرتا آیا ہو مسلمانوں کا، قرآن کا، اسلام کا، وہ الیکشن کے موقع پر کسی مندر پہ جا کر دھرم کیوں چینج کر رہا ہے؟ کر نہیں رہا ہے، یہ بی جے پی کے اشارے پر کرایا گیا ہے۔ ایسے موقع پر کرو تاکہ ہمیں فائدہ ہو، چناوی فائدہ پہنچاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ ہوگا، دعا کرو اس کا بھی وہی حشر ہو جو سلمان رشدی کا ہوا ہے، اس کا بھی وہی حشر ہو جو تسلیمہ نسرین کا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کے اوپر جن لوگوں نے اعتراضات کیے ان کا حشر کیا ہوا؟ تسلیمہ نسرین نے پہلے لجہ کتاب لکھی، اسلام پر کیچڑ اچھالا، دوسرے لوگوں نے بڑی عزت کی، آؤ آؤ بہت اچھا کام کیا۔ جو مسلمان ہو کر اسلام میں کیچڑ نکال سکتی ہے وہ عیسائی بن کر کیا عیسائیت میں کیچڑ نہیں نکال سکتی ہے؟ جو اپنی اماں میں غلطی نکال دے وہ دوسرے کی بنائی ہوئی منہ بولی اماں میں غلطی کیوں نہیں نکالے گی؟ جو سگی ماں میں غلطی نکال سکتی ہے وہ سوتیلی ماں میں غلطی کیوں نہیں نکالے گی؟ تو میرے بھائیوں سوچو، جب اس نے عیسائیت میں بھی غلطیاں نکالی تو اس کو ادھر سے بھی دھکے مار کے بھگا دیا گیا۔ دھوبی کا گدھا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ یہی حال سلمان رشدی کا ہوا، یہی حال تسلیمہ نسرین کا ہوا، یہی حال طارق فتح خان کا ہوا، اور یہی حال انشاءاللہ جتیندر نارائن تیاگی کا ہوگا۔ جب تک ان کے باپ ہیں زندہ یا حکومت میں تب تک اس کی عزت ہے، اور جب باپ ہی نہیں رہے گا تو اس کی عزت بھی نہیں رہے گی، اور باپ زندگی بھر نہیں رہے گا۔ یہ آپ کو معلوم ہے نا، راحت اندوری نے کہا تھا جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ یہ سب آنے جانے والی سرکاریں ہوتی ہیں، جب تک باپ زندہ ہے بیٹے کی عزت ہوگی، اور باپ ہٹا تو بیٹے کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور دعا کرو کہ الہ العالمین اس نے قرآن کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، بار الہ تو اس کو ایسا ذلیل کر، ایسا ذلیل کر، ایسا ذلیل کر کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اس کی زندگی اور اس کی موت دونوں نشانے عبرت بن جائے، دونوں لوگوں کے لیے مقام عبرت بن جائے۔ یہ دعا کرو میرے بھائیوں، کیونکہ ایسے لوگوں کی موتیں ایسی ہوئی ہیں کہ وہ پوری دنیا کے لیے مقام عبرت بن گئی۔ فرعون کی لاش جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، کیا ہوا؟ سمندر میں ڈوبا، غرق کیا گیا۔ ڈوبا تو کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوا، اپنے آپ کو رب کہنے والا بھی کیا کہتا ہے؟ آمنا بے رب العالمین رب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ وہ چیخ رہا تھا جب سمندر میں ڈوب رہا تھا، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ایمان کو اور اس کے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ مرتے وقت اسلام لا رہا ہے، سمندر میں ڈوبتے وقت تو موسیٰ اور ہارون کے رب کو اپنا رب کہہ رہا ہے۔ نہیں، اب تیرے اسلام کی اور تیرے ایمان کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مقام عبرت بنا دیا اس کی لاش کو۔ میرے بھائیوں، آج بھی فرعون کی لاش مصر کے میوزیم کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ آج بھی زمین کے کسی ٹکڑے کے اندر فرعون کی لاش کو اگر دفناؤ تو زمین نکال کے پھینک دیتی ہے، اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج بھی فرعون کی لاش کو کسی سمندر میں ڈالو تو سمندر اس کو بہاتا نہیں ہے، اس کو باہر پھینک دیتا ہے۔ آج بھی فرعون کی لاش کو سمندر ایکسپٹ نہیں کرتا ہے، اور زمین فرعون کی لاش کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہے۔ اللہ نے فرعون کی لاش کو دنیا والوں کے لیے مقام عبرت بنا دیا ہے۔ جتیندر نارائن تیاگی کا بھی یہی حال ہوگا، اس کی زندگی اور اس کی موت دونوں بعد میں آنے والی نسل کے لیے مقام عبرت بنے گی۔ چلے تھے صاحب قرآن بدلنے، 26 آیتیں نکال کر دم لوں گا۔
قرآن کو بدل کے دکھاؤں گا، قرآن سے 26 آیتیں نکلوا کے دکھاؤں گا۔ چلے تھے قرآن کو بدلنے، اللہ نے ایسا بدلا کہ دیکھ، جو ہماری کتاب کو بدلنے کا خواب دیکھتے ہیں وہ خود بدل جاتے ہیں۔ اور پھر وہی چیز جو کل اور پرسوں میں نے کہی تھی، وہ جب پوجا کرے گا تو فخر کرے گا میں ہندو ہوں، اگنی کی پوجا کرے گا تو فخر کرے گا کہ میں ہندو ہوں، چندن لگائے گا، سب کچھ لگائے گا، سب کچھ کرے گا مورتی، لیکن جب پیشاب کرنے بیٹھے گا تو اس کو غصہ آئے گا، کم بخت یہیں سے میں ہندو نہیں ہوں۔ جب بھی وہ پیشاب اور لیٹرین کرنے جائے گا کہے گا کم بخت یہ اور بدل جاتی۔ غلطی کری بیچارے اس پنڈت نے جس نے اس کو ہندو بنایا تھا، اس کو سب سے پہلے بیچ والی چیز بدلنی چاہیے تھی کہ یہاں سے تو تم مسلمان ہو، یہ تو بدلو پہلے۔ ہو سکتا ہے حکومتیں فون کر رہی ہوں، جاپان، جرمن، امریکہ، کہ بھائی بیچ والی چیز کو چینج کرنے کا اور نارمل جیسے بچہ پیدا ہوتا اسی طریقے سے ہو جائے، ایسی کوئی سرجری ہے؟ ایسی کوئی سرجری مل نہیں رہی ہے۔ شاید ان لوگوں نے یہ کہا ہو کہ نہیں صاحب بہتر اسی میں ہے کہ اس کا ختنہ ختم کرانے کے لیے آپ کو پوری کی پوری غائب کرنا پڑے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو بعد میں ہندو بھائی یہ کہنے کہ یہ ختم کراؤ، یہ ختنہ ہمیں جینے نہیں دے رہا ہے، یہ ہمارے دھرم میں کلنک بن رہا ہے، اس کو ختم کرو۔ اور جب اگر بیچ والی چیز کو ختم کر دیا تو تم پھر بیچی والے بن جاؤ گے، نہ مرد رہو گے نہ عورت، پھر زندگی بھر۔ دیکھا اللہ نے کیسے بدلا، چلے تھے قرآن بدلنے، اللہ نے ایسا بدلا کہ بیچ والا بننے کی نوبت آ گئی۔ اگر آپریشن ہو گیا اور بیچ والی چیز کٹ گئی تو پھر رہ گیا، اور اگر نہیں بدلی تو زندگی بھر اس سالہ کوستا رہے گا اپنے آپ کو، کم بخت، ہو سکتا دیکھے بھی نہیں، ایسے کر کے بھگ جائے۔ جنیو کہاں باندھے گا؟ جنیو سوچو کہاں پہنچا دیا اللہ نے۔ اور پیشاب تو آدمی دن بھر میں 2-3 بار تو کرتا ہی کرتا ہے، یعنی اس کو احساس ہوگا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ کبھی ہو نہ ہو پیشاب کرتے وقت احساس ضرور ہوگا۔ اب ہو سکتا ہے کہ ایک موقع پر اور احساس ہو، اب تو تیاگی ہو گئے نا، تو اب بیوی تو چھوڑ کے بھاگ گئی ہے، اب ادھر ان کی شادی ہو سکتی ہے، 7 پھیرے لگ سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس عورت سے اپنی اس بیوی سے جب ملنے جائے تب وہ بھی کہ ہٹ ہٹ، تو مسلمان ہے، ہم تو ہندو سے شادی کیے، تجھ سے تھوڑی کیے، اور اگر ہندو ہے تو پھر تو ہندو والی مشین لے کے آ۔ اب سوچو کہ کتنی جگہ یہ پھٹکار اچھا صرف سوچو بس، اللہ نے کتنا ذلیل کر دیا ہے اس کو، کہاں پہنچا دیا اس کو۔ اس لیے کبھی قرآن کا مذاق مت اڑانا میرے بھائیوں، کبھی حدیث کا مذاق مت اڑانا۔ ہم گناہ گار ہیں، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنا، لیکن کبھی یہ مت کہنا کہ محمد رسول اللہ نے ایسا کیوں کہا۔ نہیں، صحابہ کرام نے اپنے خون سے سینچا ہے اس اسلام کو، کبھی مذاق مت اڑانا۔ مولوی جرجیس نے فوٹو تصویریں سب بتائی ہیں، اس کو اپنے دل پر مت لینا، یہ سوچنا کہ جرجیس نے سنایا کیا ہے، یہ اسی نبی کا فرمان ہے جس نبی کا پیچھا اس تیاگی نے کیا ہے۔ 12 اور نبی کی 11، محمد کی 11 بیوی، اعتراض کرتا تھا نا، محمد کی 11 بیوی پر بڑا اعتراض تھا۔ جس دھرم میں گیا ہے اس دھرم میں کرشن کنہیا جی کی 16,108 تھیں۔ چلا منہ کھول اپنا تھوتھڑا، کیا بولے گا؟ چپ چاپ ہے، خاموش ہے، نہیں بول پائے گا، نہیں بول پائے گا۔ کیوں؟ جس مقصد کے لیے گیا ہے وہ اس کو پوری ہو رہی ہے، کیسوں سے بچنے کے لیے، اور جو گھوٹالے اور گھپلے کیے تو اس سے بچنے کے لیے، اور مزید دولت پانے کے لیے جہاں گیا تھا۔ انسان دولت کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الآخرت مقبلتن ولکل واحدۃ منہما بنون کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا۔
سنو میرے بھائیو، حضرت علی نے کیا کہا تھا؟ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت علی کہتے ہیں ارتحالت الدنیا مدبرتن، لوگو یہ دنیا جو ہے جس کے پیچھے تم پڑے ہو، سونا اور چاندی، دولت، پیسہ اور مال جس کے پیچھے تم پڑے ہو، یہ دنیا تمہیں پیٹھ دکھا کر بھاگ رہی ہے، وارتحلت الآخرۃ مقبلتن، اور آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے، آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے۔ اچھا سنیے، میری عمر اس وقت 40 کے قریب ہو چکی ہے، 1-2 سال اوپر ہی ہے، کم نہیں ہے۔ تو 40 سال کا مطلب کیا ہوا ہے؟ 40 سال، مان لیجئے اللہ نے میری زندگی 70 سال کی دی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک مثال دے رہا ہوں، 40 سال دنیا نے مجھے پیٹھ دکھا دیا ہے، دنیا مجھے پیٹھ دکھا چکی ہے، 40 سال مجھے پیچھے چھوڑ چکی ہے، دنیا نے مجھے 40 سال کے پیٹھ دکھا دی ہے۔ یعنی اب جرجیس یہ چاہے کہ یہ 40 سال مجھے دوبارہ مل جائیں تو یہ دنیا جرجیس کو وہ کھوئے ہوئے وہ 40 سال واپس نہیں کر سکتی ہے۔ والآخرۃ مقبل، اور آخرت جو ہے وارتحلت الآخرۃ مقبلتن، اور آخرت سامنا کر رہی ہے، یعنی 40 سال ہماری دنیا سے چھوٹ گئے اور آخرت کے 40 سال ہم قریب ہو گئے، یعنی آخرت آ رہی ہے اور دنیا پیچھے جا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی کیا فرماتے، حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ دنیا 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 پیٹھ دکھا رہی ہے، آخرت تمہارا مقابلہ کر رہی ہے، دنیا جیسے جیسے تمہیں چھوڑتی جا رہی ہے، آخرت ویسی ویسے تمہارے قریب آتی جا رہی ہے۔ اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے بیٹے، ہر ایک کی اولادیں، یعنی دنیا کے بھی بیٹے اور آخرت کے بھی بیٹے، دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ان دونوں میں سے ہر ایک کی اولادیں ہیں، دنیا کی بھی اولاد ہے اور آخرت کی بھی اولاد ہے۔ کونوا من ابناء الاخرہ، آخرت کی اولاد بنو، ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا کے بیٹے مت بنو، دنیا کی اولاد مت بنو، دنیا کی اولاد مت بنو، یعنی دنیا کی دولت میں مت پھنسو، سونے اور چاندی کے پیچھے مت پڑو، بلکہ آخرت کی اولاد بنو، یعنی آخرت کماؤ، ایک ایک نیکی کو غنیمت جانو، ایک ایک ثواب کے کام کو کرو، ایک ایک اچھا کام کرو، آخرت کی اولاد بنو۔ سنو اس کے بعد حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ دنیا کی اولاد مت بنو، آخرت کی اولاد بنو، اس لیے کہ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلَ، اس لیے کہ آج اس دنیا میں عمل ہے، حساب نہیں ہے، اس دنیا میں عمل ہے، حساب نہیں ہے، یعنی تم جو بھی کرو گے تم سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ دنیا میں نماز پڑھو گے تم سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، روزہ رکھو گے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، شراب پیو گے تو تم سے کوئی پوچھے گا نہیں، جوا کھیلو گے تو تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اب یہ تمہیں سوچنا ہے کہ نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، مدرسوں میں چندہ کرنا ہے یا نہیں دینا یا نہیں، یہ ساری چیزیں تمہیں سوچنا ہے، تمہیں سوچنا ہے، یا شراب پینا ہے، جوا کھیلنا ہے، زنا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ تمہیں سوچنا ہے۔ لوگو فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَاب، دنیا میں عمل ہے، حساب نہیں، آج عمل ہے، کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں، وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَل، اور کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، کوئی عمل نہیں، کل قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، کوئی کام نہیں، اب نہ شراب پینے دی جائے گی، نہ نماز پڑھنے دیا جائے گا، نہ تمہیں روزہ رکھنے دیا جائے گا، نہ جوا کھیلنے دیا جائے گا، کل صرف حساب ہی حساب ہوگا، کوئی عمل نہیں ہوگا۔ آج عمل ہی عمل ہے، اچھا کرو یا برا کرو کوئی حساب نہیں ہے، اب تمہیں سوچنا ہے اچھا کرنا یا برا کرنا ہے۔ آج عمل ہے، حساب نہیں، کل حساب ہے، عمل نہیں، دنیا میں عمل ہے، کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں، اور آخرت میں حساب ہے، کوئی عمل کروانے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، اب ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر دیا ہے اور بتا دیا ہے، اب ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ بنائیے اپنی زندگی، تو ہندو دھرم اور اسلام کی بہت سی باتیں ملتی ہیں۔
بہت سی باتیں ملتی ہیں، توحید بھی ملتی ہے، آیتیں اور منتر بھی ملتے ہیں، اور کلمہ بھی ملتا ہے، نماز بھی ملتی ہے، روزہ اور حج بھی ملتا ہے، ہر چیز میں ہر چیز مل رہی ہے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بھی ملتی ہے۔ ہندو دھرم میں بھلے ہی یہ کہا جاتا ہو کہ 7 جنم ہے، انسان مرنے کے بعد اچھے کرم کیے ہوں گے تو انسان بنے گا، برے کرم کیے ہوں گے تو کتا بلی چوہا بندر چچوندر یہ سب بنے گا، لیکن حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہندو دھرم کے اندر بھی مرنے کے بعد ایک ہی جنم ہے۔ مرتیو پشچاتم دتیہ جنمم بھوتی نے ترتیہ نے چترت نے پنچ نے ششٹ نے سپت نے اشٹ نے نوم نے دشکم کا، مرنے کے بعد تمہارا ایک دوسرا جنم ہوگا، نہ تیسرا نہ چوتھا نہ پانچواں نہ چھٹا نہ ساتواں نہ آٹھواں نہ نواں نہ دسواں، یعنی مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ انسان بنایا جائے گا، تمہیں انسان کی شکل میں دوبارہ لایا جائے گا، تم کتا بلی چوہا بندر نہیں بنو گے۔ یہی قرآن کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اے لوگو ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، ہم تمہاری ہڈیوں کے پور تک کو بنا دیں گے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو ہرگز جمع نہیں کر پائیں گے، بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَا، ارے ہڈیاں تو چھوڑ، ہم ہڈیوں انگلیوں کے پور تک بنانے کے اوپر قادر ہیں۔ انگلیوں کے پور کیا ہیں؟ یہ انگلی ہے، یہ پور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ انگلی کیوں کہا ہے؟ انگلیوں کے پور بھی، یعنی مرنے کے بعد انسان کی ہڈی گڈی سب مل جائے، سڑ جائے، گل جائے، کچھ بھی ہو، اور جب قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا تو اللہ کہہ رہا ہم ہڈی نہیں، انگلی نہیں، انگلیوں کے پور تک بنانے پر قادر ہیں۔ جیسا تھا ویسا آج آپ دیکھ لیجئے، ایک انگلی دوسرے انسان کی انگلی سے الگ ہوتی ہے۔ آپ نے آدھار کارڈ بنوایا ہے، آپ کا وہ لگا ہوگا فنگر پرنٹ، آپ نے گئے ہوں گے ایسے یہ انگوٹھا، کیوں؟ ہر انسان کی ایک انگلی پوری دنیا کے انسانوں کی انگلی سے ٹچ نہیں ہو سکتی ہے، دیکھنے میں برابر لگ رہی ہے، ایک جیسی ہے، لیکن ہر ایک کی الگ الگ ہے۔ مولانا جرجیس صاحب نے انڈیا میں پاسپورٹ بنوایا، پھر نیپال چلے گئے، نیپال کی بھی نیشنلٹی لے لی، ایک مثال دے رہا ہوں، اور ادھر سے پاسپورٹ بنوا لیا۔ اب جیسے ہی پاسپورٹ بنوانے جا رہے ہیں اس نے کہا چلیے فنگر پرنٹ دیجئے، جیسے ہی فنگر ہاتھ رکھا انگلی، اس نے صاف کہہ دیا کہ یہ پاسپورٹ تو محمد جرجیس کے نام سے انڈیا میں بن چکا ہے، فنگر پرنٹ آپ کا بتا رہا ہے کہ آپ کا یہ پاسپورٹ بن چکا ہے، اور آپ یہاں نام بدل رہے ہیں، جمیل اختر رکھ رہے ہیں، آپ نام یہاں پر بدل کر آپ ہارون، ادریس، موسیٰ، عیسیٰ رکھ رہے ہیں، آپ کا نام تو محمد جرجیس ہے اور یہ آپ کا پاسپورٹ بن چکا ہے، لیجئے۔ چھوری چھپے آپ نیپال کے رہنے والے ہیں، کسی طرح انڈیا میں گھس گئے، انڈیا سے پاسپورٹ بنوا لیا، ایک پاسپورٹ آپ نے ادھر نیپال میں بھی بنوا رکھا ہے، آپ کا نیپال کا پاسپورٹ محمد جمیل کے نام سے ہے، اور انڈیا کا پاسپورٹ آپ کا مان لیجئے محمد ادریس کے نام سے ہے۔ آپ کسی طریقے سے ویزا لے کے دبئی، امریکہ کہیں جا رہے ہیں، وہاں جیسے ہی پہنچتے ہیں وہاں فنگر پرنٹ لیا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ آپ محمد ادریس نہیں ہیں، آپ محمد جمیل ہیں، اور آپ انڈیا سے آئے ہیں، آپ کا پاسپورٹ بن چکا ہے نیپال میں محمد جمیل کے نام سے۔ وہیں پر پولیس پکڑے گی اور آپ کو نیپال کی گورنمنٹ کے حوالے کر دیا جائے گا اور بھیج دیا جائے گا۔ جب انگلی ایک انگلی دوسرے الگ، اللہ تعالیٰ اسی انگلیوں سے ہر انسان کو اس کے پور سے اور اس کے فنگر سے ہر انسان کو الگ الگ زندہ کرے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کہتا ہم اس پور کو بھی بنانے پر قادر ہیں، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہڈیاں تو بہت دور کی بات، ہم انگلی اور انگلیوں میں جو فنگر پرنٹ ہوتے ہیں، جو ہلکے ہلکے نشان ہوتے ہیں، ہم ان کو بھی بنانے پر قادر ہیں۔ بچ نہیں سکتا انسان، اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔